سینے سے ہمارے کہیں ایمان ہے غائب، سینے سے ہمارے کہیں ایمان ہے غائب، مسلمان ہیں ہم مگر یہ پہچان ہے غائب۔ دنیا کی لذتوں میں بس مشغول ہیں ہم سب، اور دل سے اللہ کا فرمان ہے غائب۔ ہم سامنے کیسے جائیں گے حشر میں اللہ کے، جب آخرت کا سبھی سامان ہے غائب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے لیے سامان اکٹھا کرنے والا بنائے، اور آخرت کا سامان جو ہے وہ نیکیاں ہیں۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اس کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں یہ آخرت میں ہمارے انشاءاللہ اعمال کا پلڑا بھاری کر دیں گی، اور انہی نیکیوں میں ایک نیکی یہ بھی ہے کہ اچھی بات کو آگے پھیلانا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی شیئر سے کسی کا بھلا ہو جائے اور کسی تک دین کی بات پہنچ جائے۔ جی ہم اپنا آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ تجوید القرآن ہمارے سبق میں سب سے پہلے سبق نمبر 10 کا پہلا حصہ۔ تجوید القرآن میں آج ہے ضاد کا مخرج، کہ ضاد جو ہے اس کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ زبان کی کروٹ کا پچھلا حصہ جب اوپر کی 5 داڑوں کی جڑ سے لگے تو اس سے ضاد عطا ہوتا ہے۔ بائیں طرف سے اس کو ادا کرنا آسان ہے اور دائیں طرف سے ذرا مشکل سے ادا ہوتا ہے، اور بیک وقت دونوں طرف سے نکالنا بہت مشکل ہے، جیسے رضو، از، 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 غیر المغضوب ولا الضالین، غاضی، والعادیات ضبحا یا ضبحا، وعنبا وقضبا، زغزغ، زغن، زغن، زغن۔ یہ ہماری تجوید القرآن تھی۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنا جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہے۔ ہاں کوشش کے باوجود اگر ہم سے صحیح ادائیگی نہیں ہو پا رہی تو یہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کر دیں گے اور قبول فرما لیں گے، لیکن کوشش کے بغیر ہم یہ سوچیں کہ ہم جیسے پڑھ رہے ہیں بس قرآن پاک کو ویسے ہی پڑھتے رہیں تو یہ بات غلط ہے۔ کوشش کریں کہ ہماری تجوید جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے۔ توضیح القرآن، انبیاء سابقین اور کتب سابقہ، قرآن پاک کی روح سے پہلے والے انبیاء اور پہلی کتابوں کے بارے میں قرآن پاک میں کیا کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک تو میں یہ آیات پڑھوں گی، اس میں ہم اپنی تجوید کو بھی بہتر کریں گے، آیات کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے۔ دوسرا ہم ترجمہ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سابقین انبیاء اور سابقہ کتب کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اِنَّا بے شک ہم، اوحینا ہم نے وحی بھیجی، الیکا آپ کی طرف، کما جیسے، اوحینا ہم نے وحی بھیجی، الا طرف، نوح نوح،
والنبیین اور نبیوں، من بعدی اس کے بعد، وأوحینا اور ہم نے وہی بھیجی، الی طرف ابراہیم ابراہیم کی طرف، واسماعیل اور اسماعیل، واسحاق اور اسحاق، ویعقوب اور یعقوب، والاسباطی اس کا مکمل ترجمہ جو ہے وہ آگے آ رہا ہے، اور اولاد یعقوب، وعیسیٰ اور عیسیٰ، وایوب اور ایوب، ویونس اور یونس، اور ہارون اور سلیمان، اور آتینا ہم نے دی، داود، زبور، اور رسولن ایسے رسول، یہ جمع ہے رسول کی، قد قصصناہم ہم نے ان کا احوال سنایا، علیکا آپ پر، من قبل اس سے پہلے، ورسولن اور ایسے رسول، لم نقصصہم ہم نے ان کا حال بیان نہیں کیا، علیکا آپ پر، وکلم اور کلام کیا، اللہ موسیٰ تکلیما کلام کرنا یا خوب کلام کرنا۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا بنے گا، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے وحی بھیجی تھی نوح کی طرف اور اس کے بعد نبیوں کی طرف، اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی، اور ہم نے داؤد کو زبور دی، اور ایسے رسول بھیجے ہیں جن کے احوال ہم نے اس سے قبل آپ پر بیان کیے، اور ایسے رسول جن کا حال ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا، اور اللہ نے موسیٰ سے خوب کلام کیا۔ اس کی مکمل بقیہ وضاحت جو ہے، اسباطی سبت کی جمع ہے جس کا معنی ہے بڑی جماعت۔ یہاں مراد یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بڑی جماعت انبیاء اور رسل کی ہے جس کی طرف ہم نے وحی کی۔ مراد اس سے تمام انبیاء بنی اسرائیل ہیں۔ اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جس کے معنی بنتے ہیں اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ انبیاء اور رسولوں کی تعداد کے بارے میں حدیث شریف۔ عن ابی امامۃ قال ابو ذر قلت یا رسول اللہ کم وفاء عدت الانبیاء قال 100,000 و24 الفا الرسل من ذلك 315 جما غفیرا۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کی پوری تعداد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000، ان میں سے رسول 315 ایک بڑی جماعت ہیں۔ یعنی یہ حدیث شریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی تعداد کیا ہے؟ تو یہ تعداد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بتائی کہ 1,24,000، اور اس میں سے رسول جو ہیں وہ 315 ہیں۔ رسول وہ ہوتے ہیں جن کو ایک شریعت دی گئی ہو یا کتاب دی گئی ہو، ان کو رسول کہتے ہیں، اور نبی جو ہے وہ اپنے سے پہلے والے رسول کی شریعت کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ حدیث برائے حفظ ہے ہماری، یہ ہماری 10ویں حدیث ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کو زبانی یاد کر کے 40 احادیث یاد کرنے کی برکت جو ہے اس کو حاصل کریں گے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں۔ جیسے شوہر کی بات ماننا ضروری ہے، جیسے والدین کی بات ماننا ضروری ہے، لیکن اگر وہ کوئی ایسی بات کرنے کا حکم دیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو تو حدیث پاک کے مطابق پھر وہاں ہم ان کی بات جو ہے ان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے خالق کی، اللہ کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اس کے بعد مخلوق کی۔ اسلامی عقائد و نظریات، انبیاء اور کتب سماویہ کے بارے میں۔ سماویہ کہتے ہیں آسمان سے اتری ہوئی کتابیں، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ کیا ہونے چاہیے۔
انسانوں میں وہ برگزیدہ طبقہ رجال، رجال کہتے ہیں آدمیوں کو، آدمیوں میں سے برگزیدہ طبقہ جو ہے جسے اللہ کی طرف سے انسانوں اور جنات کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، وہ انبیاء کرام ہے۔ نبی پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور وہ تبلیغ احکام الہیہ پر مامور ہوتا ہے، گناہوں سے معصوم ہوتا ہے اور امتیوں کے لیے واجب الاتباع ہوتا ہے، یعنی امتوں کے لیے واجب ہے کہ اس کی اتباع کریں، اس کی بات مانیں۔ اور پھر ان انبیاء میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کوئی امتیازی وصف حاصل ہو، مثلا اسے کوئی مستقل کتاب یا شریعت دی گئی ہو، یا اسے منکرین اور مکذبین یعنی جھوٹے جو ہیں یا انکار کرنے والوں کے مقابلہ کا حکم دیا گیا ہو، یا کسی نئی امت کی طرف مبعوث کیا گیا ہو، اسے رسول کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق انبیاء کرام کی تعداد 1.25 لاکھ بتائی گئی ہے، جبکہ ان میں سے رسولوں کی تعداد 313 یا 15 ہے۔ نبوت و رسالت اللہ کی عطا اور وہبی چیز ہے، کسبی نہیں ہے کہ محنت اور کوشش سے حاصل کر لی جائے۔ قرآن پاک میں 27 انبیاء اور رسولوں کے نام آئے ہیں، ان کے نام کے ساتھ ان کی نبوت اور رسالت پر تفصیلی ایمان ضروری ہے، اور بقیہ انبیاء کرام پر اجمالی ایمان، کہ جس زمانے میں جس نبی اور رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا وہ نبی اور رسول برحق ہے اور سچے تھے، میں ان کو مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 بڑی آسمانی کتابیں اس تفصیل کے ساتھ نازل فرمائی ہیں: تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر، اور آخری اور سب سے افضل کتاب قرآن مجید اپنے آخری اور افضل ترین رسول سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ان کے علاوہ مختلف انبیاء اور رسول پر صحیفے بھی نازل کیے گئے ہیں، جن کی تعداد روایات میں 104 بتائی گئی ہے، اور یہ صحیفے حضرت آدم، حضرت شیث، حضرت یونس، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہونا بتایا گیا ہے۔ ان آسمانی کتابوں کی حقانیت پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہمارا سبق کا دوسرا حصہ مسائل و احکام ہوں گے، اس میں انشاءاللہ اس میں بقیہ احکام حیض و نفاس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہم نے سنا اس پہ عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔